بڑے ادب سے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ یہ اقلیتوں کے حقوق کا بل ہے. میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ قیدی نمبر 804 کو کچھ نہیں ہوگا. یہ فرق ایشو ہے, یہ آپ کی اقلیتوں کا ایشو ہے, آپ کے ملک میں بسنے والی اقلیتوں کا ایشو ہے. اپنی طرف سے ذاتی رائے سمجھ لیں. میں لا منسٹر صاحب سے اپیل کروں گا, دوبارہ میں کہتا ہوں, پہلے بھی کہہ چکا ہوں, ایسا کوئی فلڈ گیٹ نہ کھولیں کہ میرے آقا نامدار کی حرمت پہ کوئی سوال اٹھے. خدا کے واسطے یہ آئیڈیا کنسیو کیا جائے. میں مولانا صاحب کی بات کو فل سپورٹ کرتا ہوں. محمد و آل محمد کی ناموس پر نہ کوئی سودے بازی ہوگی اور نہ کوئی امینڈمنٹ ہم ہونے دیں گے. سر, جمہوریت کے اندر, قانون سازی کے اندر, فیصلہ سازی کے اندر اپوزیشن لیڈر کا نہ ہونا کوئی اچھی چیز نہیں ہے, کوئی اچھا سائن نہیں ہے. جی کائنڈلی بل کے اوپر آ جائیے. میں آ جاتا ہوں, بل کے اوپر آ جاتا ہوں. جی, کوئی اچھا سائن نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپوزیشن بھی یہاں ایزیلی بیٹھے اور اپنا رول پلے کرے تو اپوزیشن کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے. کہ جی قادیانی تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, وہ تو آئین کو مانتے نہیں ہیں. شاید انہیں قادیانیوں کی چالاکیوں کا پتہ نہیں ہے. جس وقت سن 1974 میں وہ غیر مسلم اقلیت قرار دیے گئے آئینی طور پر, اور جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی حکومت میں ان کو کچھ مخصوص نشستیں پنجاب اسمبلی میں دی گئیں, 2 یا 3, تو وہ انہوں نے فل اپ کر لی. جب انہوں نے فل اپ کی تو ان کی جو جماعت ہے, جو اپنے آپ کو جماعت احمدیہ کہتے ہیں, انہوں نے کہا کہ یہ ان کا انفرادی عمل ہے, ہم اس فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے. جی, تو یہ اس سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں, پھر بعد میں کہتے ہیں یہ ان کا انفرادی عمل ہے. سو اگر آپ نے بھی تھوڑا راستہ ان کو دے دیا تو آپ یہ نہ کہیں کہ وہ کہیں گے ہم تو مسلمان ہیں. وہ آئین کو بھی نہیں مانتے, اور کوئی آدمی جو ہے کھڑے ہو کر یہ کہہ دے گا کہ صاحب یہ تو ہمارے حقوق کا یہ کرتا ہے, وہ کرتا ہے. تو اس لیے ہمیں اس مصیبت پہ پڑنا ہی نہیں چاہیے, اور یہ دوبارہ پٹارا کھولنے والی بات ہے. پاکستان اس قسم کے مسائل سے دوچار ہونے کا متحمل نہیں. جی شکریہ. لارجر کمیٹی تشکیل دی گئی جو کہ نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی تھی. اس میں تمام اقلیتی جو ایم این اے سے وہ تھے. پھر معاملہ بھیج دیا گیا سینٹ آف پاکستان کو. سینٹ آف پاکستان میں سر سید علی ظفر صاحب نے اس کمیٹی کی سربراہی کی, اور یہ تقریباً 6 ہفتے معاملہ پینڈنگ رہا. اس میں دونوں اطراف کے جو اقلیتی سینیٹرز اور ایم این ایز ہیں انہیں بھی بٹھایا گیا. پوری احتیاط کی گئی کہ ان کے رائٹس کے حوالے سے بات ہو, اور جو کو فتنہ گری کی بات ہے یا وہ لوگ جو اپنے آپ کو غیر مسلم سمجھتے ہی نہیں ہیں, میری نظر میں تو وہ اس کے ایمبٹ سے ویسے ہی باہر ہیں, کیونکہ یہ ایکٹ کہتا ہے کہ یہ غیر مسلموں کے لیے ہے. اب میں کھل کے بات کروں گا. جو قادیانی ہے وہ اپنے آپ کو آئین کہتا ہے, پاکستان کی ریاست کہتی ہے کہ یہ غیر مسلم ہے, اور وہ اس کیٹیگری میں اپنے آپ کو نہیں مانتے. یہ ان کا اپنا عمل ہے. ہم نے اپنے آقا کے حضور پیش ہونا ہے روز محشر, اور ہم سرخ روح ہو کے جائیں گے انشاءاللہ العزیز. میرے آقا کا ہی حکم ہے کہ اقلیتوں کا خیال کرو, ان کے حقوق کو تحفظ دو, ریاست کی یہ ذمہ داری ہے. میرا آئین یہ کہتا ہے آرٹیکل 20 کہ ہم نے ان کو حقوق دینے ہیں, اور آرٹیکل 20 کو جب انٹرپریٹ کیا سپریم کورٹ نے اور چیلنج کیا گیا 1984 کا آرڈیننس, تو اس میں کہہ دیا گیا کہ جو لوگ اپنے آپ کو غیر مسلم نہیں مانتے اور خود کو اسلام کا لبادہ اوڑھ کے اسلامی شاعر جو ہیں ان کی ترویج کرنا چاہتے ہیں, ان کو آرٹیکل 20 کی پروٹیکشن حاصل نہیں ہے. تو اسی پیرائے میں یہ سارا جو ہے یہ قانون بنایا گیا. ہماری امینڈمنٹ یہ تھی کہ دس ایکٹ شیل بی ٹریٹڈ ان ایڈیشن ٹو ایگزسٹنگ لاز اینڈ ناٹ ان ڈیروگیشن, یعنی کہ جو متعلقہ قوانین اس بابت ہیں ان کی فوقیت رہے گی, اور جہاں پہ کوئی اچھی چیزیں ہیں وہ اس لاء میں سے نکل آئیں گی. یہ سر ایک فارمل پروویژن ہوتی ہے کمیشن کے. میں سر پوری طرح سے میں ایگری کرتا ہوں کہ سیکشن 35 کو ہم اومٹ کر دیتے ہیں, 36 کو ری نمبر کر کے 35 کر دیا جائے, کیونکہ یہ ایک فارمل پروویژن ہوتی ہے. رہی بات سوو موٹو کی, تو آن دا لائٹر سائیڈ کامران مرتضیٰ صاحب کو اصل میں سر تھوڑا سا دکھ یہ ہے کہ وہ دوسری عدالت کا سوو موٹو کیوں ختم ہوا ہے. تو ہم نے آئینی عدالت سے سوو موٹو دیا تھا واپس, کیونکہ سوو موٹو کے خوف سے لوگ جو تھے وہ گھروں میں چلے جاتے تھے. کمیشن ویسے ہے, یہ نوید قمر صاحب کے لیے عرض کروں گا, یہ بے ضرر کمیشن ہے,
یہ اپنے حقوق کے حوالے سے بات کریں گے بیٹھ کے وہاں پہ، اور ان کے پاس کوئی سزا جزا کے فیصلے کرنے کے اختیار نہیں ہے. جو ہوگا یہ ریکمنڈیشن کی صورت میں حکومت کو ہی بھیجیں گے. ٹھیک. لیکن اس کے باوجود اگر سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے سو موٹو سے کنارہ کر ہی لیا ہے تو پھر پورا کر لیتے ہیں سر، پھر نہ ادھر رہتے ہیں نہ ادھر رہتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں ایسے بھی. تو ان دو تجاویز کو آئی کنسیڈ ٹو کلیریفائی دا سچویشن. اس کے ساتھ سر میری یہ استدعا ہوگی کہ اس کو 12 سال سے سر یہ پینڈنگ ہے، اس کو پاس کر دیا جائے. میں خاص طور پہ اپنے جو اقلیتی ایم این اے ہیں، عامر جیوا صاحب، کوستانی صاحب ہیں ہمارے منسٹر فار اسٹیٹ، دھنیش کمار صاحب ہیں، سارے دوست احباب جتنے بھی یہاں پہ ممبران قومی اسمبلی اور سینٹ ہیں، میں ان کا شکر گزار. انہوں نے بڑی محنت کی اس سارے معاملے میں آگے چلانے کے لیے. ٹھیک ہے. تو سر ان وضاحتوں کے ساتھ آئی ریکویسٹ دس ہاؤس ٹو پاس دس بل. سر میں نہیں، ابھی میں باقی ممبران کو دوں گا، مگر آج یہاں بھی تو 100 موٹو ہو گیا. عالیہ کامران صاحبہ نے کامران مرتضی صاحب کے خلاف 100 موٹو لے لیا آج. جی مولانا فضل الرحمان صاحب. جناب اسپیکر، محترم وزیر قانون صاحب نے ایک بات کہہ دی کہ جی قادیانی تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہ تو آئین کو مانتے نہیں ہیں. شاید انہیں قادیانیوں کی چالاکیوں کا پتہ نہیں ہے. جس وقت سن 1974 میں وہ غیر مسلم اقلیت قرار دیے گئے آئینی طور پر، اور جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی حکومت میں ان کو کچھ مخصوص نشستیں پنجاب اسمبلی میں دی گئیں 2 یا 3، تو وہ انہوں نے فل اپ کر لی. جب انہوں نے فل اپ کی تو ان کی جو جماعت ہے، جو اپنے آپ کو جماعت احمدیہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ ان کا انفرادی عمل ہے، ہم اس فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے. جی تو یہ اس سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، پھر بعد میں کہتے ہیں یہ ان کا انفرادی عمل ہے. سو اگر آپ نے بھی تھوڑا راستہ ان کو دے دیا تو آپ یہ نہ کہیں کہ وہ کہیں گے ہم تو مسلمان ہیں. وہ آئین کو بھی نہیں مانتے، اور کوئی آدمی جو ہے کھڑے ہو کر یہ کہہ دے گا کہ صاحب یہ تو ہمارے حقوق کا یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے. تو اس لیے ہمیں اس مصیبت پہ پڑنا ہی نہیں چاہیے، اور یہ دوبارہ پٹارا کھولنے والی بات ہے. پاکستان اس قسم کے مسائل سے دوچار ہونے کا متحمل نہیں. جی شکریہ. راجہ صاحب، راجہ ناصر عباس صاحب. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسپیکر صاحب شکریہ آپ کا. میرے خیال میں جوائنٹ سیشن سینٹ کا اور قومی اسمبلی کا بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے کہ سب اکٹھے بیٹھتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ جمہوریت کا حسن ہے، ڈیموکریسی کا حسن ہے، اور پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوتی ہے. آج ہم یہاں بیٹھے ہیں امینڈمنٹس کرنے کے لیے، کچھ لوگوں کو حقوق دینے کے لیے، کہ اس طرح کا کوئی بل بنا دیں کہ ان کے حقوق میں بہتری آ جائے، ان کی مشکلات حل ہو جائیں. چیئرمین اسپیکر صاحب، اس وقت پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہے، سول رائٹس کی وائلیشن ہے، اور لوگوں کو حقوق نہیں مل رہے. جمہوریت ہے، آپ کے زیر صدارت یہ اجلاس ہو رہا ہے، یہاں کوئی اپوزیشن لیڈر نہیں ہے. جمہوریت کے اندر، قانون سازی کے اندر، فیصلہ سازی کے اندر اپوزیشن لیڈر کا نہ ہونا کوئی اچھی چیز نہیں ہے، کوئی اچھا سائن نہیں ہے. جی کائنڈلی بل کے اوپر آ جائیے. جی میں آ جاتا ہوں، بل کے اوپر آ جاتا ہوں. جی کوئی اچھا سائن نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپوزیشن بھی یہاں ایزیلی بیٹھے اور اپنا رول پلے کرے تو اپوزیشن کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے. اس وقت آپ دیکھ لیں پورے پاکستان کے اندر اپوزیشن کے لیے سانس لینا بھی مشکل کیا جا رہا ہے. ان کا گلا گھونٹا جا رہا ہے، ان کو تنگ کیا جا رہا ہے، ان کے بنیادی حقوق پامال ہو رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب جو پاکستان کے ایک بڑے سیاسی لیڈر ہیں، ان کی پارٹی نے الیکشن جیتا ہوا ہے، اس کے باوجود کہ فارم 47 کے ذریعے چینجنگ لائے گئے، ان سے ملاقات تک ایک مسئلہ بنا ہوا ہے. کائنڈلی بل پہ آ جائیے. اگر ملاقات ہوتی تو یہاں شاید یہ اجلاس دس از ناٹ اے رن کر ڈیبیٹ. دے. پلیز کائنڈلی بل پہ آئیے. لہٰذا جو بھی بل آپ بنا رہے ہیں، ہم نے تو پہلے بھی بل دیکھے ہیں، یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہوتا کہ اچانک آئیں اور یہاں بل دے دیں آپ لوگ، اور اس کے بعد نہ کسی کو موقع ملے بات کرنے کا، مطالعہ کرنے کا، ڈسکشن بھی ہوئی ہے، ڈیبیٹ بھی ہوا ہے. 6 سال سے پینڈنگ ہے.
کھولیں مائک 10 سال سے آپ کہہ رہے ہیں پینڈنگ ہے. جی. میری گزارش یہ ہے کہ جتنی بھی قانون سازی ہو رہی ہے جو میں نے دیکھا ہے اجلت میں ہوتی ہے, جلد بازی میں ہوتی ہے, ہوم ورک کے بغیر ہوتی ہیں, لوگوں کو کنسنسس بنائے بغیر ہوتی ہیں. سینٹ سے پاس ہو گیا ہے, سینٹ نے تو پاس کیا تھا. جی کیا مسئلہ تھا صدر صاحب نے کس وہ وجہ سے مسئلہ حل ہو گیا جی وہ مسئلہ اب حل ہو گیا جی جو لا منسٹر دیکھیں صاحب نے مولانا صاحب مخالفت کر رہے ہیں اور لوگ مخالفت کر رہے ہیں, حل تو نہیں ہوا نا. نہیں ہو گیا نا, میرے خیال میں دیکھیں انہوں نے بتا دیا کہ جو ریکمنڈیشن مولانا ایسے ہونی صاحب کی چاہیے ہے کہ سموتھلی اس کو انہوں نے وڈرا کرنے کا کہا ہے. کھولیں جس میں ابہام ہوتا ہے وہ نہیں آگے بڑھ سکتا, آپ مشکلات اور مسائل کھڑے کرتا ہے, لہذا ضروری ہے. کھولیں رائٹس کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کے عوام کو فنڈامنٹل رائٹس دیں, نہیں ہم آپ بات ڈاکہ نہ ڈالیں, اب یہ علیحدہ جاری. شکریہ جی نور اللہ قادری صاحب. جی نور اللہ قادری صاحب ایک منٹ غور صاحب. نور اللہ قادری صاحب دیکھیں اگر آپ ڈیبیٹ سے ہٹیں گے تو then I will shut the mic please. رسپیکٹ کیجئے. let us talk of the legislation. امپورٹنٹ چیز ہے. مولانا صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اس میں کیا لکونہ تھا, لا منسٹر صاحب نے رسپونڈ کیا. ادھر ہی آ جائیں, واپس آ جائیں, واپس نور اللہ قادری صاحب واپس آپ آ جائیں, کھول دیتے ہیں سیٹ آپ کی. خاتون کی میں بھی خاتون کی سیٹ پہ بیٹھا ہوں. آپ اپوز کر رہے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں بات. جی شکریہ جی. کس کو؟ جی اسپیکر صاحب آج جو بطور خاص مائنارٹی کمیشن کے حوالے سے قانون سازی ہو رہی ہے, محترم مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس پہ اپنا موقف پیش کیا. پی ٹی آئی کا بھی یہی موقف ہے اس ایشو پر, اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ پہلے مولانا صاحب بولے پھر علامہ راجہ ناصر عباس صاحب بولے, اب میں بات کر رہا ہوں, کوئی داڑھیوں والے اور پگڑیوں والوں کو مائنارٹی سے کوئی ایشو ہے. ہمارا مائنارٹی کے ساتھ کوئی ایشو نہیں ہے, اور اسلام نے, قرآن نے, سنت نے, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ریاست مدینہ نے اقلیتوں کے حقوق کی جو حفاظت کی ہے, کوئی اس پہ آج کے اس جدید دور میں بھی اس کا مثال پیش نہیں کر سکتا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس فتح ہوتا ہے اور وہ یروشلم شہر سے باہر نکلتے ہیں. جی شکریہ جی. تو آپ بل پہ بات کیجئے میں پلیز. آتا ہوں اس پہ. جی نہیں آتے نہیں, آ جائیے. نہیں آپ بل پہ بات کیجئے. میں یہ تقریر نہیں ہو سکتی. یہ آپ جو بل کے اوپر اس پہ نور اللہ قادری صاحب بات کریں گے تو میں دوں گا. جی اس پہ آئیے, کھولیں مائک. کی ہے. جی کیجئے. عمر فاروق سے پوچھا گیا کہ آپ کے اقلیتوں کے بارے میں کیا رائے ہے, تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا لہم ما لنا وعلینا ما علیہم, ان کے وہی حقوق ہے جو ہمارے ہیں اور ان کی وہی ذمہ داریاں ہیں جو ہماری ہے. اس میں بات ختم ہو جاتی ہے. قائد اعظم نے اس پہ بات کی ہے کہ پاکستان کے وجود سے 10 دن پہلے کہ آپ آزاد ہیں, آپ جس مذہب کے ساتھ آپ کا تعلق ہے, آپ سے آپ کے مذہب اور عقیدے کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. لیکن قادیانیوں کے حوالے سے, باقی اقلیتوں کے حوالے سے, سکھوں کے حوالے سے, مسیحیوں کے حوالے سے, ہندوؤں کے حوالے سے اس قوم میں کوئی تشویش نہیں ہے. لیکن قادیانیت جس طرح اسلام کو, اسلامی شعار کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور مذہب کو غلط طریقے سے پیش کریں, اس کے حوالے سے اس ملک میں بہت حساسیت ہے, اور یہ آپ کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگا اس طرح کی اگر آپ ٹریک کریں گے اس قوم کے ساتھ. اس حوالے سے ہماری کنسرن ہے اس بل کو اس قوم کے وسیع تر مفاد کے لیے اسلامی نظریاتی کونسل کا وجود
اس لیے ہے کہ اس طرح کے معاملات آپ ان کے سپرد کریں، ان کی طرف بھیجا جائے. وہ کنسٹیٹیوشن باڈی ہے، وہاں پہ اس پہ بحث ہو، اس کے تمام پہلوؤں کو، اور خاص کر یہ قانون اگر تمام قوانین کو اوور رول کرتی ہے تو 295A-B-C وہ بھی اس کے خطرے اور قید میں کون سے آئے گا، سیکشن جس کی کا بات کوئی کر اجازت نہیں دے گا. کس سیکشن کی بات کر رہے ہیں آپ؟ کس سیکشن کی بات؟ وہ انہوں نے بات کر لی جی. جی ہاں وہ جی شکریہ. قادر پٹیل صاحب اپوز کر رہے ہیں. شکریہ سر. اللہم صلی اللہ یار اس وقت لیجسلیشن کی بات کریں. نہیں میں نہیں دوں گا جی. شکریہ سر. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. سر میں تو سمجھا تھا کہ آج صرف 12 افراد کو بات کرنے کی اجازت ملے گی، لیکن بہت شکریہ آپ کا. میں صرف یہ بات کرنا چاہوں گا کہ جس بل پر آج ہم بات کر رہے ہیں یہ اس وزیر اعظم نے منظور کیا تھا اور قادیانیوں کو کافر قرار دیا تھا جس کی داڑھی نہیں تھی سر. یہ اس کا کارنامہ تھا، ذوالفقار علی بھٹو کا کارنامہ. اور میں وزیر قانون صاحب سے التماس کروں گا، اور یہ بحث پہلے بھی ہو چکی ہے سر، ہم پتہ نہیں کس طرح آرام سے نیند کی چین سوتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ. اسرائیل کے خلاف کوئی بیان اپوزیشن کی طرف سے نہیں آتا، لوگ روز مارے جاتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ قیامت کے روز ہماری پکڑ اس پہ ہونی ہے. بہت ساری چیزوں پہ ہماری پکڑ ہونی ہے، ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اب آقا کی حرمت کا جب ذکر آیا ہے تو اس کو بھی ہیومن رائٹس اور فلاں جیل میں ہے، فلاں باہر ہے، ہیومن رائٹس نہیں مل رہے. اس وقت خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا مسئلہ ہے. ان کے میں سر اپنی طرف سے ذاتی رائے سمجھ لیں، میں لا منسٹر صاحب سے اپیل کروں گا، دوبارہ میں کہتا ہوں، پہلے بھی کہہ چکا ہوں، ایسا کوئی فلڈ گیٹ نہ کھولیں کہ میرے آقا نامدار کی حرمت پہ کوئی سوال اٹھے. خدا کے واسطے یہ آئیڈیا کنسیو کیا جائے. میں مولانا صاحب کی بات کو فل سپورٹ کرتا ہوں. محمد و آل محمد کی ناموس پر نہ کوئی سودے بازی ہوگی اور نہ کوئی امینڈمنٹ ہم ہونے دیں گے سر. جی now I put the motion to the house.